بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ سے مرفوع ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ہاں، ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے درمیان 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ اگر قرن سے مراد 100 سال ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے سورہ اسراء آیت نمبر 17، اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو ہلاک کر ڈالا، سورہ مومنون آیت نمبر 31، پھر ہم نے ان کے بعد اور جماعتیں پیدا کیں، سورہ فرقان آیت نمبر 38، اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا، سورہ مریم آیت نمبر 74، اور ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں، وہ لوگ ان سے ٹھاٹھ اور نمود میں بہت اچھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ مختصر طور پہ دیکھا جائے تو بات یہ ہے کہ جب بتوں اور شیطان کی عبادت شروع کی گئی اور لوگ گمراہی اور کفر میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر مابعوث کیا اور اپنے بندوں پر رحمت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے حالات اور کفر کرنے والوں پر طوفان کی صورت میں عذاب نازل کرنے کا ذکر کیا ہے، اور پھر نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات کیسے دی، یہ تمام حالات اور واقعات قرآن شریف میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ اعراف، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ یونس، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صفات، سورہ قمر اور پھر مکمل سورہ نوح اسی واقعے کی عکاسی کرتی ہیں۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 71 سے 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہو تو میں تو خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، تم اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک کام جو تم کرنا چاہو مقرر کر لو، اور جب تمہاری جماعت کو معلوم ہو جائے تو تم وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو خدا کے ذمے ہے، اور مجھے مہلت نہ دو، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے رہوں۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا ان کو غرق کر دیا، تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے ان کا انجام کیا ہوا۔ سورہ مومنون آیت نمبر 23 سے 30 میں ارشاد ہوا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو ان کی قوم کے کافر سردار کہنے لگے کہ یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، یہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر خدا چاہتا تو ہم پر فرشتے اتار دیتا، ہم نے تو اپنے باپ دادا سے بھی کبھی یہ بات نہیں سنی ہے، اس آدمی کو دیوانگی کا مرض ہے تو تم تھوڑا انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے تو تو میری مدد کر۔ پھر ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا لاؤ۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگیں تو سب قسم کے حیوانات میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کے سوا ان کے جن کی نسبت میں ہلاک ہونے کا حکم پہلے سے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہ کرنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو خدا کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف خدا ہی کی ہے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے ہمارے رب، ہم سب کو مبارک جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس قصے میں نشانیاں ہیں اور ہمیں تو آزمائش ہی کرنا تھی۔ سورہ زاریات آیت نمبر 46 میں آیا ہے، اور اس سے پہلے وہ نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے، کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کرو، دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ خدا کے مقابلے میں ان عورتوں کے کچھ کام نہ آ سکے، اور ان کو حکم دیا کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔